بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس کی سماعت گواہوں پر جرح مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ آج دن 1 بجے سنایا جائے گا، جبکہ سماعت کے لیے بشرا بی بی کو سخت سیکیورٹی میں بنی گالہ سے اریارہ جیل لایا گیا۔ گزشتہ روز سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی اور خاور مانیکا کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں رضوان قاضی سے۔ رضوان بتائے گا، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا؟ جی، اسلام آباد کے سینئر سول جج قدرت اللہ نے آج اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات میں یہ سب سے طویل ترین سماعت تھی۔ 14 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس سماعت میں استغاثہ کے چاروں گواہوں پر جرح کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے سلمان اکرم راجہ نے گواہوں سے جرح کی۔ بشرا بی بی کی جانب سے وکیل عثمان ریاض دل نے گواہوں پر جرح کی۔ گواہوں میں خاور مانیکا، اون چودھری، نکاح خوان مفتی محمد سعید اور خاون مانیکا کے گھر کے ملازم لطیف کا عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کے حکم پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے 342 کا بیان جمع کرایا۔ 342 کے سوال نامے میں دونوں کو 13 سوالات پوچھے گئے تھے۔ دونوں ملزمان کی جانب سے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے جوابات تحریر کرائے۔ 342 کے بیانات کے بعد شکایت کنندہ کے وکیل راجہ رضوان عباسی نے حتمی دلائل دیے۔ ملزمان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے شہادت صفائی اور دلائل پیش کیے۔ ملزمان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے ایک گواہ کو بھی پیش کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ گواہ بشرا بی بی کے گھر کا ایک فرد ہے۔ وکلا صفائی کی جانب سے گواہان کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ گواہ عدالت لانے کی اجازت مانگی، جس کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ عدالت نے وکلا صفائی کی جانب سے سیکشن 249A کے تحت بریت کی درخواست بھی دائر کی، جبکہ اس کے ساتھ سیکشن 179 کے تحت عدالتی دائرہ اختیار سے بھی درخواست جمع کروائی گئی، جس پر دلائل سننے کے بعد عدالت نے دونوں درخواستیں مسترد کر دی ہیں اور عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، جس کا آج دن 1 بجے فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا۔ جی، دن 1 بجے فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا۔ رضوان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لیگی قائد نواز شریف کہتے ہیں کہ ممی ڈیڈی نہیں، اصل یوتھ ہمارے ساتھ ہے۔ مخالفین کہتے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، بتائیں کسی کو نوکری ملی۔ 50 لاکھ گھر بنا کر دیں گے، بتائیں کسی کو گھر ملا۔ وہ زمانہ واپس لائیں گے جب مہنگائی نہیں ہوتی تھی۔ وہ فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ محترم شہباز شریف صاحب نے آپ کو صرف میٹرو بس پہ ٹرکا دیا۔ شہباز شریف صاحب، یہ فیصل آباد صرف میٹرو بس نہیں، یہاں اورنج لائن بھی ہونی چاہیے۔ ہم انشاءاللہ وہ زمانہ واپس لائیں گے جب روٹی 4 روپے کی تھی، چینی 50 روپے کلو تھی، آٹا سستا تھا، پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا اور سبزیاں 10 روپے کلو تھی، دالیں سستی تھیں۔ وہ دھرنے کر رہے تھے، ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر رہے تھے۔ سونا 50,000 روپے تولا تھا، وہ دھرنے کر رہے تھے، ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے تھے۔ تو دوسری جانب صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کہتے ہیں کہ 1997 میں ستیانہ روڈ دیا، اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو فیصل آباد والوں کو عرفہ کریم یونیورسٹی کا تحفہ دیں گے، نوجوانوں کے لیے جدید تعلیم کا انتظام لے کر آئیں گے۔ جبکہ نواز شریف ہمیشہ فیصل آباد کے لیے ترقیاتی منصوبے لائے ہیں۔ فیصل آباد میں جلسے کے دوران انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 1997 میں ستیانہ روڈ آیا تھا۔ ستیانہ روڈ صبح 6 بجے آیا کرتا تھا۔ جھنگ روڈ بنانے کے لیے وہ کون تھا؟ نواز شریف کا یہ خادم تھا جو نواز شریف کے حکم پر فیصل آباد آتا تھا دن رات صبح 6 بجے۔ بعض لوگ لحافوں میں سوئے ہوتے تھے، یہ خادم آپ کے پاس ہوتا تھا وہاں پہ۔ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں سن لو، پھر انشاءاللہ آپ کو پاکستان کی شاندار عرفہ کریم IIT یونیورسٹی بنا کے دیں گے آپ کو اس فیصل آباد میں۔ انشاءاللہ ان نوجوانوں کے لیے جدید تعلیم کا انتظام خدا کے فضل و کرم سے نواز شریف کریں گے۔ آپ کے لیے لاکھوں نہیں، کروڑوں بچوں اور بچوں کے لیے ان کو تعلیم بھی ملے گی اور وہ وظیفے، تعلیمی وظیفے دوبارہ شروع ہوں گے۔ یاد رکھنا انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو نواز شریف کی قیادت میں وہی ترقی کا
سفر دوبارہ شروع ہوگا. فیصل آباد میں آپ نے 8 فروری کو شیر پر مہر لگانی ہے, ہیر پھیر پہ نہیں, شیر پہ. چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے کہ نون لیگ گالم گلوچ کی سیاست نہیں کرتی, کسی کو چور نہیں کہتی. پچھلے الیکشن میں رانا ثناء اللہ کو حکیم کا لقب دیا تھا. رانا ثناء اللہ نے ایسا علاج کیا کہ اب نہ بیمار نظر آتا ہے اور نہ بیماری. وہ فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کر رہی تھیں. میں نے دیکھا کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب کا نام لو تو پورا مجمع گونج اٹھتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, مسلم لیگ کے شیروں نے پچھلے 5 سال میں رانا صاحب کا کیا نام رکھا تھا؟ کیا نام رکھا تھا؟ حکیم رانا ثناء اللہ. اور حکیم رانا ثناء اللہ نے ایسا علاج کیا, ایسی حکمت دکھائی کہ نہ بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری نظر آتی ہے. مسلم لیگ نون اگر مقابلہ کرتی ہے تو خدمت میں مقابلہ کرتی ہے. اور فیصل آباد والوں, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ خدمت میں, کارکردگی میں, آپ کی خدمت میں مسلم لیگ نون کی ٹکر کا کوئی ہے؟ ہرانے کا خواب دیکھنے والے کئی آئے کئی چلے گئے. نواز شریف یہاں موجود ہے آج. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ الیکشن ایسے ہوں کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے. وہ جیکب آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. یہ چاہوں گا کہ الیکشن کے بعد تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک ایسے کوڈ آف کانڈکٹ بنائے, ایک ایسے رول آف دا گیم طے کرے جس سے ہم سیاست کو سیاست کی دائرہ میں رکھ کے سیاست کر سکے. اس کو ذاتی دشمنی میں نہ تبدیل کیا جائے. ہمیں جو اشرافیہ پہ پیسہ ضائع ہوتا ہے, جو میاں صاحب کی وجہ سے یہ بزنس لوگ جو سیاست میں آنے ہی نہیں چاہیے تھے سیاست میں آئے اور پھر انہوں نے صرف اپنا کلاس کو فائدہ پہنچایا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے کلاس کے خلاف بغاوت کر کے عوام کا منصوبے دیے, نیشنلائزیشن کیا, لینڈ ریفارمز کیے, عوام کو حقوق دلوائے. یہ صرف امیر کو امیر تر بناتے ہیں, جس کی وجہ سے لاہور کے عوام, ملتان کے عوام مشکل میں ہیں, ساتھ ساتھ ہمارا سندھ کے عوام مشکل میں ہے. جب ہم حکومت سنبھالیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بلا تفریق کام کریں گے, چاہے وہ سندھ کا مسئلے ہو, چاہے وہ بلوچستان کے مسئلے ہو, چاہے وہ پنجاب کے مسئلے ہو, چاہے وہ پختونخوا کے مسئلے ہو. جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, الیکشن مہم نہ چلائیں. بتایا جائے کہ ملک میں بد امنی کیوں ہے, معیشت تباہ کرنے والے اپنا احتساب خود کریں. وہ ٹانگ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے. کیوں یہاں پر بد امنی ہے؟ کیوں لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم جلسے میں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے کہ فلاں علاقے میں مت جاؤ, فلاں جلسے میں مت جاؤ, گھر سے باہر مت نکلو, انتخابات میں بھی عوام کے پاس مت جاؤ, کمپین مت چلاؤ, خطرہ ہے تمہاری زندگی کو. بے روزگاری کا کیا عالم, مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے, ملک کی معیشت کو کیوں تباہ کر دیا گیا ہے, پاکستان کی عمارت کو ہلایا گیا. اب کہتے ہیں کہ تم ٹھیک نہیں کر سکتے. کیسے ٹھیک کریں؟ اب تو یہ عمارت گرے گی, اب دوبارہ بنے گی. تباہ کرنے والے خود اپنا احتساب کریں. ایم کیو رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ قوم پیپلز پارٹی سے 15 سال کا حساب لے گی. پیپلز پارٹی کو شکست ہو چکی ہے. حیدرآباد والوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں, پاکستان کو چلا سکتے ہیں. حیدرآباد میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے کیا کہا, آپ بھی دیکھیے. پاکستان پیپلز پارٹی یاد رکھنا, تم کو بخشا نہیں جائے گا, تم کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ قوم تم سے پہلے 15 سال کا حساب لے گی. یہ ہم نے جتا دیا ہے کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں, پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہی پاکستان چلا سکتی ہیں. جو بناتے ہیں وہی چلا سکتے ہیں. وہ خواب جو ہم دیکھ رہے تھے اس کی تعبیر حیدرآباد دے رہا ہے.
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को फॉर्म 33 में पीटीआई का उम्मीदवार जाहिर करने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। मेंबर कमीशन अकरमुल्लाह ने कहा है कि इंतखाबी निशान अलॉट नहीं हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत सलमान अकरम राजा को फॉर्म 33 में पीटीआई का उम्मीदवार जाहिर करने से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेरे अल्तवा है, इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर फैसला कर सकता है। वकील ने कहा कि बैलेट पेपर्स में कोई तब्दीली नहीं चाहते, इस्तदा है कि सिर्फ फॉर्म 33 में तरमीम करके आज़ाद हैसियत खत्म की जाए। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि इलेक्शन एक्ट रूल 94 के मुताबिक सियासी जमात वो है जिसे इंतखाबी निशान अलॉट किया गया हो। पीटीआई को इंतखाबी निशान अलॉट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। पीटीआई की इस वक्त कोई कानूनी हैसियत और सर्टिफिकेट नहीं, इसलिए इस वक्त पीटीआई का कोई वजूद नहीं है। वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पीटीआई का नाम शामिल है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले क्या आप चाहते हैं पीटीआई का नाम वेबसाइट से भी हटा दें। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लिया है, नाम वापस नहीं लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप नया पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, इस तरफ मत जाएं। जिस उम्मीदवार के पास पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं वो आज़ाद तसव्वुर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि एक पार्टी का टिकट जमा करवाकर किसी दूसरी सियासी जमात का टिकट जमा नहीं कराया जा सकता। सियासी इत्तेहाद के लिए भी इलेक्शन कमीशन से पेशगी इजाज़त लेना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आम इंतखाबात के लिए तमाम हलकों के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल हो चुका है। अब तरसील का अमल तेजी से जारी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 16 हलकों के बैलेट पेपर्स दोबारा छापे गए हैं। इस्लामाबाद से यह खसूसी रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात कौमी असम्बली के लिए सबज, सूबाई हलकों के लिए सफेद बैलेट पेपर्स छप गए। 31 इजला के अलावा बाकी मुल्क में तरसील का अमल भी मुकम्मल हो गया है। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ECP डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस इलेक्शन कमीशन ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि 14 जनवरी से लेकर अब तक बैलेट पेपर की छपाई हुई। आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स 3 प्रिंटिंग प्रेसेस से छपवाए जा रहे हैं। 5% सिंगल कॉलम, 50% डबल कॉलम और 30% 3 कॉलम है। 11.15% 4 कॉलम और 2.4% 5 कॉलम बैलेट पेपर छापे गए हैं। बैलेट पेपर्स का साइज कम करके खुसूसी कागज की जरूरत 2400 टन से कम करके 2170 टन तक लाई गई है। डीजी का कहना था कि 2018 की निस्बत 2024 में उम्मीदवारों की तादाद 54.74% ज्यादा है। खुसूसी कागज की जरूरत 194.75% ज्यादा है। बलूचिस्तान के हलकों के बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल हो गई है। सिक्योरिटी खदशात और सख्त मौसम वाले इलाकों में फजाई रास्तों से तरसील की जा रही है। बैलेट पेपर्स के साथ इस मर्तबा फॉर्म 45 भी प्रिंट करके भेजा जा रहा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए तोशाखाना से 1573 मिलियन रुपए का माली फायदा हासिल किया है। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना तहाइफ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। तोशाखाना से 1573.72 मिलियन का माली फायदा हासिल किया गया। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की गई। तोशाखाना तहाइफ केस का 23 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। एहतसाब अदालत के फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बुशरा बीबी ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफे में वसूल किया, जो तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ ताहम जमा नहीं करवाया गया। फैसले में मजीद कहा गया कि तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया। सेट 90 लाख रुपए में हासिल किया गया, जबकि असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ से जायद थी। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी के मुताबिक बानी पीटीआई के कहने पर कीमत कम लगाई। फैसले में कहा गया कि तफ्तीश के दौरान बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को नैब ने 5 नोटिस भेजे। नोटिस के जरिए कीमत के तयन के लिए ग्राफ ज्वेलरी सेट मंगवाया, लेकिन दोनों तोहफे नहीं लाए। फैसले में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाते हुए कहा गया है कि जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तस्वुर किया जाएगा। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर का कहना है कि इस वक्त पीटीआई की तमाम क़यादत कलअदम हो चुकी है। मैं पीटीआई को वहां लेकर जाना चाहता हूं जो उसका हक है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमहूरी इदारा बनाया जाए
جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کے جو بنیادی آئینی حقوق ہیں اس کا تحفظ کیا جائے، ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ اپنے مقاصد پہ لے کے آنا ہے. جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 22 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دیا اور جس فیصلے کی پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلے کے ذریعے 13 جنوری کو اس کی توثیق کی، تو پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت قانونی طور پہ کالعدم ہو چکی ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا دوست ہوں. میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے لڑ رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اسی مقصد پہ اس کو لانا ہے. نوجوانوں کو تعلیم کی طرف، روزگار کی طرف، ایک بہتر سیاست کی طرف ہم نے نوجوانوں کی مین سٹریمنگ کرنی ہے. نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا نواں اجلاس. نگران وزیر اعظم نے زور دیا ہے کہ آئندہ منتخب حکومت کو چاہیے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں معاشی پالیسیز کے تسلسل اور SIFC کے قیام کردہ معاشی اقدامات کی رفتار سے استفادہ حاصل کرے. یہ رپورٹ دیکھیے. نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا نواں اجلاس. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، نگران وفاقی کابینہ کے ارکان، صوبائی وزرائے اعلیٰ کی شرکت. کمیٹی نے اسٹریٹجک کنالز ویژن 2030 اور FBR اصلاحات کی منظوری دے دی. اجلاس میں مختلف وزارتوں نے ملک میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جاری منصوبوں، پالیسی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے اقدامات سے آگاہ کیا. کمیٹی نے منصوبوں اور پالیسی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا. کمیٹی نے ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا مجموعی طور پر جائزہ لیا اور ان کی کامیابی کو خوشائند قرار دیا. کمیٹی نے مقامی تنازعات کے حل کے لیے مؤثر طریقہ کار سے ایک پائیدار نظام بنانے کی بھی تعریف کی. کمیٹی نے دوست ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات پر پیش رفت کا جائزہ لیا اور ان کی طرف سے سرمایہ کاری سے بھرپور مستفید ہونے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی بھی تعریف کی. آرمی چیف نے پاک فوج کی جانب سے ملک میں معاشی استحکام کے لیے حکومتی اقدامات کے بھرپور ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا. اجلاس کے اختتام پر نگران وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ آئندہ منتخب حکومت کو چاہیے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں معاشی پالیسیوں کے تسلسل کو جاری رکھے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قائم کردہ معاشی اقدامات کی رفتار سے استفادہ کرے. اسٹاک مارکیٹ میں 575 پوائنٹس اضافہ ہوا ہے اور انڈیکس 62,969 پوائنٹس پر بند ہوا. اس کے علاوہ انٹر بینک میں ڈالر مسلسل گراوٹ کا شکار رہا. بروکرز کا کہنا ہے کہ کمپنیوں کے بہتر نتائج اور منافع کے اعلانات سے اسٹاک مارکیٹ سرمایہ کاروں کی دلچسپی برقرار رکھے ہوئے ہے. یہی وجہ ہے کہ انڈیکس 500 سے زائد پوائنٹس کی تیزی دکھا کر 63,000 کے قریب بند ہوا. دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ سیاسی گہما گہمی سے مارکیٹ میں آنے والے دنوں میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ تجارتی خسارے میں کمی کے باعث روپے کی قدر کو سہارا مل رہا ہے. انٹر بینک میں ڈالر مزید 6 پیسے کمی سے 279 روپے 42 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں عوام کے لیے ڈالر 281 روپے 50 پیسے پر مستحکم ہے. عالمی سطح پر سونے کی قیمتوں میں اضافے سے مقامی مارکیٹ میں گولڈ 1400 روپے مہنگا ہو کر 2,17,700 روپے تولہ ہو گیا.